باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبی بریک کے ساتھ آپ پھر سے سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ کچھ بس مصروفیات آ گئی تھیں جس کی وجہ سے میں اپنے ویڈیوز جو آپ سے شیئر کرنی تھی اس میں کافی سارا ٹائم جو ہے اس کا وقفہ آ گیا، لیکن اب پھر سے میں آپ کے ساتھ یہاں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور مزید جو ہے ویڈیوز لے کر آئی ہوں، اور میں بھی اس کو میں آج کا جو پروگرام ہے ایک یا اس سے زیادہ ویڈیوز کے اوپر بھی جا سکتا ہے۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے اور کس موضوع پہ بات کریں گے، کن موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ تھی میری کہ میرا تعارف تھا، اور اب جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آج جو جن موضوعات کو زیر بحث لائیں گے اس میں یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، زندگی کی شروعات یا زندگی کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پیدا کرنے والا اگر ہے تو وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، جو اس نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے جیسا وہ چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے۔ اس پر ہم تھوڑی ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان موضوعات پہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ زندگی کیا ہے۔ اب ہم اگر اس کو سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں، تاریخ کے حوالوں سے دیکھیں، مختلف فلاسفہ جو گزرے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، تو آپ کو مختلف تعریفیں نظر آئیں گی کہ زندگی کیا ہے۔ سائنس کچھ کہے گی اور فلاسفہ کچھ کہیں گے، لیکن زندگی کی کوئی ایسی توجیہ جو مکمل تعریف ہے وہ ہم بحیثیت مسلمان یقینی طور پر ہمارا جو معلومات لینے کا اور اس پہ ایمان لانے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جو میرا ایک جنرل ویو ہے وہ بھی ہے، کیونکہ ہم جب زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تجربات کو ان کے دیکھتے ہیں، تو ایک جنرل پرسیپشن زندگی کا ذہن میں کیا آتا ہے کہ زندگی ہے کیا، کہ زندگی ہے کیا۔ جہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کے تجربات دیکھے ہیں، ان کی زندگی میں اسٹرگل دیکھی ہے، تو مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ زندگی دراصل جد و جہد کا نام ہے، یعنی کوشش کا نام ہے، ایک اسٹرگل کا نام ہے۔ سارا جو آپ کو لائف سپین ملتا ہے، 30 سال کا، 40 سال کا، 20 سال کا، اس سے زیادہ 100 سال سے زیادہ اللہ کرے کہ زندگیاں ہوں، اب زندگیاں بہت مختصر ہو گئی ہیں، تو یہ تمام جو عرصہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کوشش میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ کوشش جو ہے لا حاصل ہے یا پھر اس سے کچھ ہمیں حاصل بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ جو کوشش ہے، یہ اسٹرگل ہے، وہ کیا ہے، کس لیے ہم کر رہے ہیں، کیا تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی اسٹرگل ہے، وہ اسٹرگل ہم نے کرنی ہے عبادت کے نقطہ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عبادت ہونی چاہیے، اس میں اسٹرگل میں عبادت کا عنصر ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہے سورہ الذریات کی جو ہے وہ میں آیت نمبر 51 ہے 56 ہے، اس میں اللہ پاک جو ہے وہ فرماتا ہے، سورہ الذریات ہے، آیت نمبر میں اتنا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن یہ سورہ الذریات ہے، اور اس میں اللہ پاک فرماتا ہے اینڈ آئی بریکٹ میں ظاہر ہے اللہ created not the jinn and the mankind except that they should worship me بریکٹ میں ظاہر ہے اللہ۔ تو یعنی مقصد جو ہے زندگی کا جد و جہد ہے، اور وہ جد و جہد کیا ہے کہ ہمیں ہمارا عبادت کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اب جد و جہد جو ہے وہ ہے عبادت کے لیے کہ بھائی ہم نے عبادت کرنی ہے زندگی میں، یہ ہمارا جو ہے وہ
زندگی ایک سٹرگل ہے، عبادت کرنے کی سٹرگل ہے، عبادت کرنے کی سٹرگل ہے، اس کا نام ہے۔ میں نے تو زندگی کو ایسے ہی دیکھا ہے، قرآن پاک میں جب میں نے دیکھا تو مجھے وہیں سے بھی میں نے ابھی جو آپ کو آیت پاک بتائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ زندگی جو ہے وہ ایک سٹرگل ہے، اور وہ سٹرگل کس لیے ہے کہ آپ عبادت کریں، کس کی؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، وہ جو ہمارا کریٹر ہے اور وہ جو رازق ہے اس کی ہم عبادت کریں۔ تو یہاں پہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، ایک جد و جہد اور دوسری عبادت۔ جد و جہد بھی آپ نے کرنی ہے، اور جد و جہد کیا ہے؟ جد و جہد میں کیا ہونا چاہیے؟ عبادت ہونی چاہیے۔ جد و جہد عبادت کے بغیر، عبادت جد و جہد کے بغیر، دونوں مکمل ہیں، یعنی کہ مکمل نہیں ہے۔ اگر ہم محض جد و جہد کر رہے ہیں اور اس میں عبادت کا کوئی عنصر نہیں ہے تو وہ جد و جہد جو ہے وہ لا حاصل ہے، اور اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس میں عبادت نہیں ہے تو ظاہر جد و جہد لا حاصل ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس میں جد و جہد نہیں ہے تو پھر وہ عبادت بھی اس کی جو حقیقی روح ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو زندگی کیا ہے؟ جد و جہد ہے، سٹرگل ہے ایک۔ کیونکہ دیکھیے میں نے قرآن پاک کو بھی یہاں پہ آیت آپ کو بتائی کہ یہاں پہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن و انس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہوا۔ عبادت زندگی کا مقصد ہوا تو زندگی اٹ سیلف کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد ہے اس عبادت کو حاصل کرنے کی، اپنے خدا کو جاننے کی۔ عبادت جب ہی کریں گے نا جب آپ کو اللہ کی معرفت ہوگی۔ جب معرفت نہیں ہوگی اللہ کی، جان پہچان نہیں ہوگی اللہ کی، اپنے کریٹر کی، تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ عبادت جد و جہد کے بغیر نہیں ہوگی، جد و جہد نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ زندگی ایک جد و جہد ہے، اور جد و جہد ہم کیوں کرتے ہیں؟ عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ تو زندگی کا مقصد اور زندگی کیا ہے؟ اٹ سیلف آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی زندگی ایک جد و جہد ہے اور جد و جہد ہم کر رہے ہیں، جد و جہد جو ہے عبادت ہے، اور جد و جہد اٹ سیلف عبادت ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ جد و جہد جو ہے وہ مقصد زندگی بھی آپ کا آ گیا، اور یہاں پہ زندگی کے معنی بھی آ گئے کہ جد و جہد ہے، اور یہ جد و جہد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب اور مقصد زندگی ظاہر ہے عبادت۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات آ جائے گی کہ اگر ہم زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے بھئی ہم نے مان لیا زندگی جد و جہد ہے، ہم نے جی فلاں کو دیکھ لیا وہ بھی جد و جہد کر رہا ہے، فلاں کو دیکھ لیا وہ بھی جد و جہد کر رہی ہے، ایوری بڈی از ڈوئنگ سم تھنگ اور اسٹرگلنگ اباؤٹ سم تھنگ ان ہز اور ہر لائف نا۔ اب یہ جو جد و جہد ہے جس کو ہم نے کہا کہ یہ مقصد اس کا عبادت، اب عبادت کی بھی معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن ان معنی سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی، ہم مانتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، ٹھیک ہے، جد و جہد اس کا نام ہے، اور جد و جہد اگر نہیں ہے تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور ڈیڈ باڈی بھی جو ہے اس کی بھی جد و جہد ہے، لیکن وہ ایک الگ ڈائمنشن میں ہے، وہ ایک الگ ڈائمنشن میں ہے، اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن نہ اب اس وقت نہیں، انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس پہ بھی ہو، لیکن وہ ایک الگ طرح کی جد و جہد ہے، وہ ایک الگ طرح کی جستجو ہے، ایک الگ طرح کی جد و جہد ہے، ایک الگ طرح کی، کیونکہ وہ ایک زندگی ہے موت کے بعد کی۔ تو زندگی سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے جد و جہد کرنی ہے اس کو، اور جد و جہد میں عبادت کا عنصر ہونا چاہیے، تو عبادت جو ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ ہم نے عبادت جو ہے اس خدا کی کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اچھا، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے؟ سوال ہے نا ذہن میں آتا ہے انسان کے، کیونکہ انسان تو سوال تو پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمیں کسی خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا موجود ہے، تو ہم کیسے جو ہے وہ پہچانیں گے
کہ خدا جو ہے وہ موجود ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا. اب ہمیں قرآن پاک میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں حوالے دیے ہیں، آپ مختلف علماء کی اسلام سے نکال لیں، عیسائیت سے نکال لیں، یہودیت سے نکال لیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح کریٹر ہے اور وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تمام مذاہب بتاتے ہیں. لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو بنانے والے کی تخلیق پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بنانے والے کی تخلیق پر دلالت کرتے ہیں. میں آپ کو ایک عام مادی مثال دے دوں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلان مشینری جو ہے وہ ملک کی ہوگی، کیونکہ اس مشینری کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر اتنا بہترین ہے کہ وہ ملک، جیسے کہ کاروں کے بارے میں ہم کہتے ہیں جاپان جو ہے وہ اور امریکہ جو ہے وہ اچھی کاریں بنانے میں، آٹو موبائل کے اندر بہت زبردست جو ہے وہ صلاحیتوں کے مالک ہیں ان کے لوگ اور انجینئرز. تو ہم کہتے ہیں کہ فلان کے پاس بہت زبردست ماڈل کی گاڑی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں کی بنی ہوئی، لیکن ہم ایزیوم کر لیتے کہ وہ جاپان کی ہوگی یا وہ پھر یو ایس کی ہوگی یا جرمنی کی ہوگی. تو جو تخلیق ہے وہ بنانے والے ملک کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں کی ہوں. اسی طرح سے آپ اللہ کی تخلیق میں کیا کیا چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بنانے والا خدا ہے، ایک سورس ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور وہ خدا ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ویزیبل اور نان ویزیبل اور جو انویزیبل چیزیں ہیں ان تمام کا جو خالق ہے وہ خدا ہے، جاندار اور بے جان تمام. اب اس پہ میں نے کہا کہ بنانے والے پر چیز خود دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ انسان کو آپ دیکھ لیں، ایک تخلیق کو اٹھا لیں، انسان کے مختلف افعال ہیں، چلنا، بولنا، سوچنا، دیکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا. لیکن انسان ان تمام افعال کے درمیان ایک بہترین توازن پیدا کر کے اس انسان کو سوچنے، سمجھنے، بولنے، سونگھنے، چکھنے، الہام، وجدان، یہ کیفیات ان تمام کے درمیان ایک بیلنس قائم کر کے ایک بیلنس، ایک متوازن شخصیت کا وجود قائم رکھنا اور اس کو چلانا اور پھر اس سے بہترین کرشمے دنیا میں دکھانا، مختلف صلاحیتوں کا اس میں ظہور دنیا کے سامنے آنا، یہ اللہ پاک کی کے ہونے کے اوپر دلالت کر رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کوئی خالق نہ ہو، اس کو بنانے والا نہ ہو، کریٹر نہ ہو، خود ہی سے وجود میں آ گئی ہو؟ بھائی ایک دھماکہ ہوا، جیسے کہ سائنس کہہ رہی ایک دھماکہ ہوا جناب، اور جی وہ اجسام بن گئے اور دنیا بن گئی اور پلانٹس بن گئے اور یہ سب کچھ ہو گیا جی. پھر اس کے بعد ایک خلیہ آ جاتا ہے اور وہ خلیہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، ایولیوشن ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ ایک انسان کی شکل لے لیتا ہے. دیکھیے آپ بگ بینگ کو رکھیے ذرا تھوڑا سا ایک طرف اور سوچئے کہ کوئی بھی چیز میرے نزدیک آپ تسلی سے دماغ اور دل کو کھول کر کے سوچئے تو کوئی بھی چیز دنیا میں حادثہ نہیں ہوتی. میں یہ لفظ حادثے پہ یقین ہی نہیں رکھتی، اکثر یقین نہیں رکھتی کہ دنیا میں حادثات ہوتے ہیں. حادثات نہیں ہوتے دنیا میں. جو بھی چیز ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. بغیر مقصد کی کوئی چیز نہیں ہوتی. چاہے ہم جس کو حادثہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے. کسی کو کسی کے حادثے سے سبق سیکھنا ہے، کسی کو اپنے حادثے سے سبق سیکھنا ہے، اور یہ سلسلہ یعنی کہ چلتے رہنا ہے. اب ہم یہ یعنی کہ مقصد ہے کسی ہر چیز کا پیچھے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی کہ پھر یہ جو انسان کی تخلیق ہے، اللہ پاک نے اس کو عظیم مقاصد حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کی جو تخلیق ہے، اس کی جو تمام صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے. ایک چیز انسان ہو گیا اور اس میں جو توازن ہے اس کی تمام صلاحیتوں کے اندر، جو چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، ان کے اندر وہ توازن جو ہے وہ اللہ پاک کے وجود پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ موجود ہے. اچھا، پھر اگر ہم جانوروں کو لے لیں تو وہاں پر بھی ہمیں
کہیں قسم کے کمالات نظر آ رہے ہیں، کہیں قسم کی خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، کہیں قسم کی بولیاں نظر آ رہی ہیں. یہ سب کچھ جو ہے بتا رہا ہے کہ جناب یہ جو کوآرڈینیشن ہے جانوروں کے وجود میں بھی، مربوطیت ہے جانور کے وجود میں بھی، انسان کے وجود میں بھی، اور پھر پودوں کو لے لیں، پودوں کے وجود میں بھی خزاں اس وقت آنی ہے تو پودوں کے پتوں نے جھڑ جانا ہے، سو جانا ہے پودوں نے، اور اس وقت پر دوبارہ پتے نکل آنے ہیں، پھر پھل دینے ہیں، موسم بہار آنا ہے، موسم خزاں آنا ہے، اور پھر پودے کو اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. پودے کا بھی کانشیسنس، جانور کا بھی کانشیسنس، انسان کا بھی. درجے ہیں کہ اس طرح کی کیا ہے، مقامات ہیں. لیکن اور پھر وہ جو اس کی شخصیت ہے وہ ایک متوازن روپ میں، ایک طریقے سے کتے کو چلنا ہے، ایک طریقے سے بلی کو بیٹھنا ہے، ایک طریقے سے پرندے کو اڑنا ہے. اس کے پروں کی ساخت میں توازن، اس کی چونچ کا سائز، اس کی آنکھوں کا سائز، اس کے کانوں کا سائز، اس کے دم کا سائز، تمام چیزوں کا ایک توازن ہے. اور پھر وہ بیلنس پہ چلنا، اڑنا، بولنا، کھانا، ہر چیز توازن پہ ہے. تو یہ توازن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر. اچھا، پھر تمام کائنات کا جو ہے وجود وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، انسان جانوروں کے ساتھ، زمین انسان کے ساتھ، بے جان اجسام انسان کے ساتھ، جن کو ہم بے جان کہتے ہیں. اصل میں جان ہر وجود میں ہے، اس پہ بھی ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس کی نوعیت مختلف طرح کی ہے. اچھا، تو یہ بات کہ توازن جو ہے اجسام کے اندر وہ بنانے والے کی تخلیق پر دلالت کر رہا ہے، اور اس کی بنانے والے کی تخلیق نہیں، بنانے والے پر دلالت کر رہا ہے، اس کے وجود پر، کہ یہ جو توازن کا قائم رہنا ہے اشیاء کے اندر اور اشیاء کے مابین، یعنی کہ انسان کے اپنے اندر بھی، انسان کا اپنے ماحول سے بھی جو توازن ہے، انسان کے اپنے افعال کے اندر، بولنے، سننے، دیکھنے، چکھنے، سوچنے، سمجھنے، اور پھر اس کا انٹریکشن دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، یہ تمام توازن کے اندر جو ہو رہا ہے یہ حادثہ نہیں ہے، حادثوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ ہم تو سن رکھی ہوگی آپ سب نے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت بہترین حمد ہے. تو یہاں پہ اس نے بھی یہی کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تلاش اس کو کرنا بتوں میں، وہ ہے بدلتی رتوں میں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ نیچر کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کے اپنے وجود کا توازن دیکھیے، اپنے ماحول میں اپنا جو توازنی رویہ ہے اپنے ماحول میں تلاش کیجئے، مختلف اشیاء کے ساتھ تلاش کیجئے. تو یہ توازن کی جو صفت ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ موجود ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ امام علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی جب خدا کے وجود کو بیان کرتے ہیں تو اس کی جو وہ انہی سے میں نے یہ سیکھا ہے، انہی سے میں نے یہ جانا ہے کہ وہ بھی نہیں بلکہ انہی سے میں نے جانا ہے کہ توازن جو ہے وہ پہلی صفت ہے کہ آپ جانتے ہو کہ دیر از اے گاڈ. اب یہ جو توازن کی شرط ہے یہ مسلمان، عیسائی، یہودی کوئی بھی مان لے گا، جس کوئی دماغ کی جو اور دل کے جو طبق ہیں وہ کھلے میں ہوں، وہ مان لے گا، جان لے گا کہ جو یہ بیلنس ہے اس میں کوئی مذہب کا پہلو نہیں نکل رہا ہے. توازن میں توازن ایک کامن سینس ہے. بیلنس جو بیلنس ہے اشیاء کی اپنے وجودی ساخت کے اندر، پھر ان کی فکری افعال کے اندر، پھر ان کے ماحول کے ساتھ انٹریکشن میں، یا جو ماحول کے ساتھ جو ان کا مطلب رابطہ ہے وہ اس کے اندر، وہ توازن بتاتا ہے کہ دیر از اے گاڈ، دیر از اے گاڈ. ایک کریٹر ہے جس نے اس وجود کو تخلیق کیا، دوسرے اجسام کو تخلیق کیا، ان کے درمیان رابطوں کو تخلیق کیا، اور یہ رابطہ جو ہے وہ ایک مکمل نظام کے ساتھ چل رہا ہے. اور نظام کائنات کو آپ دیکھیے، میں معاف کیجئے گا، میں اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ اور سیاروں کے وجود، یا جو انہوں نے سائنسدانوں نے ہمیں دے رکھے ہیں کہ اور سیارے دنیا کے علاوہ ان پر مطلب
ان کی مطلب اس طرح کا یقین کہ اور سیارے جو ہیں وہ گولوں کی شکل میں خلا میں تیر رہے ہیں اور ان کے اوپر زندگی. اور میں تو خیر اس پہ بھی یقین نہیں رکھتی کہ دنیا جو ہے وہ ایک گولا ہے یا بال ہے جس کے اوپر ہم سب رہ رہے ہیں اور کشش شکل کی وجہ سے ہم اس کے اوپر چمٹے ہوئے. خیر اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں گفتگو ہوگی. اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے وجود کے اوپر. تو توازن جو ہے اس نے دلالت کی اللہ کے وجود پر. اس میں ہم نے سمجھ لیا کہ دیر از اے کریٹر, دیر از اے گاڈ. اچھا گاڈ آ گئی. زندگی کو ہم نے پہلے کہا کہ جد و جہد ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جد و جہد ہے. اور جد و جہد ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کیونکہ جد و جہد کیا ہے؟ عبادت. جد و جہد میں کیا ہونی چاہیے؟ عبادت ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جو ہمارے کریٹر ہے, سب کا کریٹر ہے, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں بات آ جاتی ہے کہ اگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. اب میں مختصر چل رہی ہوں سیکوینس سے کہ جد و جہد, ٹھیک ہے نا, جد و جہد آ گیا زندگی. پھر جد و جہد کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مقصد زندگی یہی ہے. اچھا اللہ کون ہے؟ اللہ جی ہمارا جو ہے وہ رازق ہے, مالک ہے, خالق ہے, وہ خدا ہے. اب وہ کیسے ہے؟ کون سی صفت ہے جیسے ہم اس کو پہچانتے ہیں؟ جناب وہ توازن ہے, توازن سے پہچانتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور, اب یہ میں آپ کو آگے چلتی ہوں اس پہ کہ توازن کی شرط تو دیکھیں یہودی, عیسائی, کوئی بھی غیر مذہب ہو اور جو مذہب کو نہیں ماننے والے لوگ وہ بھی تسلیم کر لیں گے. اگر میں نے کہا نا کہ ذرا سا بھی شعور زندگی ہے, شعور ہے اس کے اندر, تو اگر توازن کی شرط سے آگے چلیں ہم, جو اہل کتاب ہیں وہ بھی اور مسلمان, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, ان سے بھی ہم اللہ کے وجود پر وہ دلالت کرتی ہیں. صرف اللہ کی جو نشانیاں, اس کی تخلیقات جو ہیں وہ عام انسان, جانور, پھول پودے, چاند, سورج, ستارے, موسموں کا بدلنا, نظام شمسی جس کو کہا گیا ہے انہوں نے سائنسدانوں کے اس میں, تو وہ صرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی کچھ خاص نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, جن کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ نشانیاں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. تو پہلا توازن کی شرط تو سب کے لیے ہو گئی, مذہب والے اور غیر مذہب سب ہو گئے سمجھنے کے لیے. دوسری کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں جن سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں ہیں, اگر ہم لوگوں میں دیکھیں, انسانوں میں دیکھیں, تو اللہ کے پیغمبر اور رسول, اللہ کے اولیاء, جو صوفی بزرگ ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانیت کا جو شرف اللہ نے حاصل کرنے کے لیے جو انسان کو بنایا ہے, اولین اللہ کی تخلیق ہے انسان, اشرف المخلوقات, یعنی کہ تمام مخلوقات سے جو اس کو درجہ دیا ہے, تو اس کو جو شرف کا اولین درجہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, اور اللہ کے رسول, اللہ کے اولیاء, اللہ کے صوفیاء کرام, یہ ہیں. ہم پیغمبروں میں جب دیکھتے ہیں تو پیغمبر اسلام, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ, اور ان کے جو اہل بیت ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں. کیسے؟ آپ ان کی حیات طیبہ کو پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی جو معراج ہے انسانیت کی وہ انہوں نے حاصل کی ہے. اپنی پوری زندگی جو انہوں نے جد و جہد کی, عبادت کی, جو جد و جہد عبادت کی, جو مقصد زندگی تھا عبادت, اس میں انہوں نے وہ انسانیت کی معراج کے اولین درجے پر فائز رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کامل انسانیت ہے, کامل انسانیت کا نمونہ, یعنی کہ مکمل جو آپ ایک انسان کو دیکھنا چاہیں کہ وہ ایک انسان اللہ تعالیٰ
جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ نور بھی ہے اور نوری ان کی حقیقت بھی ہے، ان کی جو جسمانی ہے وہ بھی ہے، تو نور بھی ہیں اور جسم بھی ہیں، تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پوری زندگی، اب میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ واقعات آپ کو سناؤں، آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور قرآن پاک پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ تو قرآن پاک خود جو ہے وہ ان کے اخلاق کو بیان کرتا ہے کہ ان کے اخلاق کیا ہے۔ تو اولین کامل نمونہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خدا ہے جس نے اتنا بہترین انسان، اتنا بہترین پیغمبر رسول جو ہے وہ لوگوں میں بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس نے لوگوں کو صرف مذہب نہیں دیا، اس نے انسانوں کو انسانیت دی، انسانیت دی، انسانیت، عرب کے جاہل گوار لوگوں کو اور دنیا کے وحشی لوگوں کو اس نے انسان بنایا، انسان بنایا اور اپنی ذات سے بتایا کہ انسان ہوتا کیسے ہے، اور نمونہ پیش کیا۔ تو اللہ کی بہترین نشانی، اولین نشانی اور کمال انسانیت کی معراج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو پڑھیے، سمجھیے تو آپ کو پتہ چلے گا دیر از اے گاڈ، کہاں پہ کھڑے ہونا ہے، کہاں پہ جھکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ خاموش رہنا ہے، اور غصے کا اظہار کیسے ہونا ہے، پیار کا اظہار کیسے ہونا ہے، تمام زندگی کی آداب، اس میں انسانیت کی معراج اگر دیکھنی ہے تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس کے بعد اللہ کے باقی پیغمبر ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر سے آپ واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے دیکھیے کتنے عرصے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں رکھا گیا، اور آپ مختلف اللہ پاک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی اللہ کے ساتھ عشق دیکھیے، کیا کیا قربان کرنے کے لیے، اولاد کے گلے پہ چھری کا رکھ دینا۔ تو اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، صلیب پہ چڑھائے گئے، اللہ نے وہ تو زندہ اٹھا لیا لیکن چڑھائے گئے، چڑھانے کی تیاری ہوئی اور وہ سارا پروسیجر ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے حق اور باطل کا راستہ دیکھا، وہاں پہ کیسی ثابت قدمی دکھائی، کبھی نہ قدم لرزا، نہ نگاہ نے جنبش کی، نہ آواز تھر تھرائی، اور لبیک کہا اور کود پڑے، بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ عام انسان تو محترماؤں، میری بہنوں اور بھائیوں، بچوں، عام انسان ہم گناہوں میں اس قدر غرق ہیں، ہم دیکھ لیجئے اپنی ارد گرد دنیا کو کیا ہو رہا ہے، سیاسی زندگی کو دیکھیے، سماجی زندگی کو دیکھیے، ذرا سا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک کال آئی، ایک بات سنی، دبک کے کونے میں بیٹھ گئے، منہ بالکل بند، نگاہ خاموش، نظر جھکی ہوئی، غائب، ساکت جامد، کچھ پتہ نہیں، حق باطل پہ کیسے چلنا ہے، نہیں چلنا ہے، بات کہاں کرنی نہیں کرنی تھی، کیا کرنا تھا، یکسر بالکل۔ انسانیت کے معراج تو خیر ہم حاصل کرنا تو وہ تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اور پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کو بخشیے درجہ بدرجہ، لیکن اللہ پاک جو ہے چاہتا ہے کہ جو عام انسان ہے ان کے اندر بھی میری صفات جو ہیں وہ پیدا ہوں، جو میری صفات ہیں، رحیمی کی، کریمی کی، ٹھیک ہے، عدل کی، تو لیکن وہ نہیں ہے، اس میں بھی بات کریں گے کہ بہت نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے۔ اور کہنے کی بات یہ کہ ہم اللہ کے وجود پہ بات کر رہے تھے، تو ایک توازن اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا کیا تھا کہ اللہ کی نشانیاں، اور اللہ کی نشانیوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول، اور رسولوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنگوں میں ان کا دیکھ لیجئے، امن کے زمانے میں دیکھ لیجئے، خاندان میں ان کو دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ ان کو دیکھ لیجئے، کافروں کے ساتھ دیکھ لیجئے، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ ان کا سلوک دیکھ لیجئے، جہاں پر ان کو رحم کرنا ہے رحم کے اعلیٰ مقام پر، جہاں سچ بولنا ہے سچ کے اعلیٰ مقام پر، جہاں دیانت دکھانی ہے دیانت کے اعلیٰ مقام پر، جہاں قربانی دینی ہے قربانی کے اعلیٰ مقام پر وہ کھڑے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں،
تو یہ اعلیٰ وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلالت کرتا ہے اللہ پاک کے وجود پر کہ اللہ دیر از اے گاڈ جس پر وہ یقین رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے وجود کو اس قدر منور کیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے رہتی دنیا تک اس دنیا کے لیے بھی وہ ایک نمونہ انسانیت ہے اور ہمیں اللہ کے وجود کا بتاتے ہیں کہ اللہ پاک ہے جس نے اتنا بہترین نمونہ انسانیت کو دیکھا ہے کہ یہ دیکھو ماڈل، یہ دیکھو رول ماڈل. تو ہر انسان ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. ہر انسان ایسا نہیں، بلکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک قدموں کی پاک خاک کا ایک ذرہ ہی ہم بن جائیں تو ہماری زندگی کی معراج جو ہمیں ہے وہ حاصل ہو جائے گی. وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ بات ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی حیات مبارکہ یہ دلالت کر دی اللہ کے وجود پر کہ دیکھو ایک انسان ہے اتنا بہترین کہ وہ جہاں کہتا ہے کہ اس کا خدا کہہ رہا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہے، حق کے لیے گردن کٹانی ہے کھڑا ہے، جنگ کرنی ہے کھڑا ہے، مال اسباب سب کچھ دینا ہے کھڑا ہے، سچ بولنا ہے کھڑا ہے، ہجرت کرنی ہے کھڑا ہے، پتھر کھانے ہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز دیکھیے. اور پھر آگے ہم آتے ہیں کہ صرف وہ نہیں کھڑا بلکہ اس کی پورا خاندان آگے جو اہل بیت ہیں. کربلا میں اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، قربانی ہے. وہ قربانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سوچتی ہے کہ میں شاید آپ دیدہ ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہوں. ظاہر ہے یہ کربلا نام ہی ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ قابو نہیں رکھ سکتا خود پہ کہ ایسے حادثے کا ہے، ایسے واقعے کا ہے. حادثے کا تو خیر کیا، لیکن ایک ایسے اسلام کے واقعے کا ہے کہ دل کو بالکل پارا پارا کر دیتا ہے. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے ایک انسان ہے، امام ہے، اور وہ کھڑے ہیں استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، چھری گردن مبارک پر ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، تیر برسا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک اپنا جا رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا تک جا رہا ہے. زندگی کی قربانیاں دی جا رہی ہیں. کیوں دی جا رہی ہیں؟ حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کو حق سے جدا کرنے کے لیے کہ غلط ہمیشہ غلط رہے گا، صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا. اور یہ صحیح پر اور حق پر دلالت کے لیے اپنی جان کی اولین قربانی، اپنے پورے خاندان کی قربانی، چھوٹے چند مہینے کے بچے کی قربانی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ نشانی ہے، حسین وہ نشانی ہے جس سے ہم جانتے ہیں کہ دیر از اے گاڈ، خدا ہے جس پر اس شخص کا اتنا کڑا یقین ہے کہ وہ اپنی گردن، اپنے چھوٹے سے بچے کی گردن، کوئی شکوہ نہیں، کوئی بھی شکوہ نہیں اللہ سے. اور جب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا تو آپ نے کیا دیکھا، تو کہتی میں نے تو صرف اس میں خدا کی خوبصورتی دیکھی، خدا کی خوبصورتی دیکھی. آپ اس جملے کو دیکھیے، خدا کی خوبصورتی دیکھی. تو آپ دیکھیے ایسی ہستیاں تو خدا کے وجود پر آپ کو دلالت کرتی ہیں کہ کوئی عام انسان، ہمارے یقین کمزور ہیں خدا پر، یہ چند روپوں میں بک گئے، ایک فون کال پہ بک گئے، ایک پریس کانفرنس میں بک گئے، ٹھیک ہے نا، ایک دھمکی میں بک گئے، ایک نگاہ کے اٹھنے سے بک گئے. یہ ہماری حالت ہے. لیکن کچھ ایسے وجود ہیں جن کا وجود
دلالت کرتا ہے خدا کے وجود پر. تو یہ وہی ہستیاں ہیں. تو ان سے ہم خدا کے وجود پر ایمان لاتے ہیں کہ دیر از اے گاڈ, ایک کریٹر ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو یہاں تک بات آ گئی. اچھا, تو یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بات جب آ جاتی ہے تو میں دوبارہ پیچھے کی طرف بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہوں کہ پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا بعد میں, تاکہ ہمارا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے. تو ہم نے زندگی کو جد و جہد میں دیکھا, جد و جہد کو عبادت میں دیکھا, اور ہم عبادت کرتے کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کرتے ہیں. خدا کیا ہے اس کے وجود کو دیکھا, اس کے وجود پر دلالت کرنے میں توازن کو دیکھا. خدا کی جو قائم ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود پر دلالت کو دیکھا. اب یہ کہ جو تمام سلسلہ ہے, انسان کا ایک مادی جسم ہے, انسان کا ایک روحانی جسم بھی ہے. اب یہ کہ ہمارا جو مادی جسم ہے کیا وہ کر رہا ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا, اور وہ جو روحانی اس کی ساخت تھی وہ افعال کر رہی ہے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا, عبادت کے لیے. تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں اکثریت لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہو چکے ہیں, لاوارث بھی ہیں, گمشدہ بھی ہیں. کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں, کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں, کبھی آگے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں, کبھی اس کو سن رہے ہیں, کبھی اس کو سن رہے ہیں. خود جو اپنے اندر ہے اس کو نہیں سننا, نہ اس پہ کان دینے ہیں, نہ دھیان دینا ہے اس کے اوپر. تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مقصد زندگی جو ہے, جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے عبادت, وہ کہیں کھو گیا ہے. اب وہ کیوں کھو گیا ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے جیسا وہ چاہتا ہے, یعنی کہ ہم عبادت. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بات واضح کر دوں کہ عبادت کا جو تصور ہے, بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے عبادت کا تصور جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے, جناب اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو آپ حج کر لیں, اور صحت دی ہے تو روزے رکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. اسلام کی 5 ارکان ظاہر ہے وہ تو ہے, لیکن عبادت کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ سونا بھی عبادت, بولنا بھی عبادت, دیکھنا بھی عبادت, سننا بھی عبادت, بات کرنا بھی عبادت. تو وہ وجود چاہیے اللہ کو, وہ وجود جو ہے جو 5 ٹائم جھک رہا ہے, کھڑے ہو رہا ہے, لیکن اس سے مسجد سے نکلنے کے بعد یا جائے نماز فولڈ کرنے کے بعد ادھر ہی غیبت شروع ہے, وہیں پہ جھوٹ شروع ہو گیا ہے, وہیں پہ بے حیائی کے نظارے چل رہے ہیں, وہیں پہ جو ہے وہ سیاست میں بدتمیزی شروع ہے, وہاں پہ اسکول کے اندر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام ہو رہے ہیں. ہر جگہ آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو وہ جائے نماز سے بس اترنے کی دیر ہے کہ شیطان وجود میں ہے, سامنے کھڑا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہم نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اچھا ہم ویسا نہیں کر رہے, یہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے. خدا ہے, خدا کا وجود ہے, اس کے وجود پہ دلالت کرنے والے جو ہیں توازن, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نشانیاں اللہ کی وہ بھی ہیں. پھر زندگی ہے, زندگی کا مقصد ہے, عبادت ہے, عبادت ہم اس طرح نہیں کر رہے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے. اچھا جی, ظاہر ہے عبادت تو میں نے جیسے آپ سے کہہ دیا کہ عبادت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ عبد سے مشتق ہے, اور اس کا جو معنی ہے آخری درجے کی عاجزی و انکساری. آپ دیکھ لیجئے, آخری درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے, یہ اللہ کو چاہیے. عاجزی اور انکساری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر لیا, نماز پڑھ کے عاجز ہو کے آپ نے جائے نماز پہ نماز پڑھ لی, وہ صرف نہیں ہے. جائے نماز سے آپ اترے, عاجزی اور انکساری یعنی کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کے سامنے عاجز رہو, اس کے سامنے انکسار کے ساتھ رہو, اور جب جائے نماز سے اترے تو وہ یاد رکھنا کہ تم اللہ کے سامنے عاجز رہے ہو, اللہ کے سامنے انکساری ہے تمہاری انکساری اور عاجزی جو ہے وہ کسی UNO اور جو ہے یہاں پہ سفارت خانوں کے لیے, یا صرف بادشاہ کے لیے تمہارے وقت کے, یا پرائم منسٹر کے لیے, یا وزراء کے لیے, سفراء کے لیے, اور تمہارے خاندان کے بڑے کے لیے عاجزی اور انکساری جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے دکھانی ہے.
عاجز وہاں رہنا ہے، انکسار وہاں رہنا ہے، اور جو پیرامیٹر ہے عاجزی اور انکساری کا وہاں اس کا نمائش کرنا ہے، وہاں اس کا اظہار کرنا ہے. نمائش سے مطلب ہے وہاں پہ اظہار کرنا ہے. تو اللہ نے جیسے کہا ہے کہ ایک عاجز مسلمان، ایک انکسار والا مسلمان وہ تم نے بن کے رہنا ہے، اور ایک محبت والا انسان وہ بن کے تم نے رہنا ہے. یہ عبادت ہے. اور پھر یہ کہ اصطلاحی جو مفہوم ہے شریعت میں، اصطلاحی یہ تو اس کا معنی جو ہے عاجزی اور انکساری عبد سے مشتق وہ جو تھا، عبد سے مشتق، اور جو اس کا لفظی جو تھا وہ عبد سے مشتق تھا اور اس کا عاجزی اور انکساری تھا مطلب. اب جو اصطلاحی تھا، اصطلاحی میں عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کے اظہار کی خاطر صادر ہو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جی خود سورہ فاتحہ بتائی جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہوئی کہ یہاں پہ عبادت پتہ چل گئی کہ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کہ اسی سے مدد مانگنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، عاجزی اور انکساری اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اور پھر آپ نے یعنی اسی کے سامنے عاجز رہنا ہے، انکسار کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے سامنے عاجز رہنا ہے، اور اپنی تمام ضرورتوں کے لیے اس کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلانے ہیں، کسی اور کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانے. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے خالق مانا جائے، مجھے مالک مانا جائے زندگی کے ہر شعبے کے اندر. جہاں تم بیٹھو وہاں یاد رکھو کہ تم عاجز ہو اللہ کے سامنے اور تمہیں اس کا جواب دینا ہے، اور انکساری کے ساتھ تم اللہ کے سامنے رہتے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں عاجزی اور انکساری کے پیرامیٹر دیا ہے اس کے اندر تم نے رہ کر اپنے تمام جسمانی اور روحانی افعال کا اظہار کرنا ہے. ٹیچر ہو تو جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری جو ہے تمہاری، وہ بطور ٹیچر نمایاں ہوگی تمہارے بچوں کے لیے. ڈاکٹر ہو تو تمہاری عاجزی اور انکساری کی جو بہترین طریقہ ہے اپنے مریضوں کو شفا دینے کا اور ان کی داد رسی کرنے کا، اس کے اوپر تم عمل پیرا ہوگے. اگر تم نے وہاں فرعونیت دکھائی اور خدا کے سامنے دعوی عاجزی انکساری کیا تو یہ غارت کیا بھائی، اور وہی ہو رہا ہے. کیوں اس معاشرے کے اندر، کیوں گھروں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کر بڑی ہل کر اور بڑی آنسوؤں کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں، اور جو ہی جائے نماز لپیٹا وہاں سے غیبت شروع، وہاں سے جھوٹ شروع، وہاں سے دھوکہ دہی شروع. جس کا جو شعبہ ہے اس کو اس چیز کے غلط استعمال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ عبادت جو ہے اس کی آپ لفظی مطلب بھی دیکھیے، پھر لفظی مطلب کو آپ دیکھیے، اس کے اصطلاحی مطلب کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجگانہ نماز کے علاوہ عبادت کا بہت بڑا جو ہے وہ مفہوم ہے، اور پوری زندگی مسلمان کی عبادت ہونی چاہیے. دیکھیے ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے. اب مجھے قرآن پاک کے اندر آپ پڑھیے، ترجمے سے پڑھیے، وہاں مومنین کی نشانیاں دی گئی ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، وہ مومن ہیں، یہ نشانیاں ہیں، بتا دے کہ یہ مسلمان ہیں. تو میں اس کو دریا کو کوزیں بند کرنے، تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں سے یا میں نے ان کے پروگرام میں سنا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو یہ ورت و نشانیاں پوری اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ یہ نشانیاں ہوں گی تو وہ مومن ہوگا، اور یہ نشانیاں ہیں تو وہ مسلم ہے. تو پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے اور پھر مومن ہوتا ہے. تو ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے، اب مومن بھی بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ کیونکہ مومن بنے بغیر چارہ کار نہیں ہے کوئی بھی. تو جو ہمارا جو اگلا سفر ہے وہ مومن بننے کا ہے. اب ہم مومن نہیں بن رہے، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے. مومن نہیں بن رہے، بس مسلمان کی حد تک ہے، اور اس میں بھی کافی مسئلے مسائل در کر آئے ہیں. اب مومن کیوں نہیں بن رہے، اس پر بحث ہوگی، اور وہ بحث مومن کیوں نہیں بن رہے. اب یہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گی اگلے پروگرام میں کہ مومن اس لیے نہیں بن رہے کہ جناب جی وقت کی کمی ہے، ہم اپنے دین میں ادراک نہیں کر پا رہے، اچھا وہاں پہ ہم
اس فلان کے بچے بہت ہیں، وہ مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، یا جاب ہے. نہیں نہیں، اس کی کہتے ہیں نا مسئلے کی طے میں جانا پڑے گا کہ ہم جو یہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ہمارا سفر جاری نہیں ہے. اگر ہم مسلمان رہے، ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، یہ ہیں، لیکن ہم آگے نہیں چل رہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر کے نہیں آ رہے، مومن نہیں بن رہے. اب وہ کیوں نہیں بن رہے، وہ ڈی ٹریک کیوں ہو گئے ہیں، اور کون سی ایسی فورسز ہیں جو ہمیں ڈی ٹریک کر رہی ہیں اور ہمیں مومن بننے کے سفر سے روکے ہوئے ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی اگلے پروگرام میں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی کہ زندگی ایک جد و جہد ہے، جد و جہد ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے؟ خدا کی کرنی ہے. خدا ہے تو خدا کے وجود پہ دلالت کیسے ہوگی؟ توازن سے ہوگی، خدا کی نشانیوں سے ہوگی. پھر یہ کہ کیا جو خدا ہمیں عبادت کا کہتا ہے وہ عبادت ہم حاصل کر رہے ہیں؟ مقصد عبادت کیا ہے؟ مقصد عبادت حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مسلم سے مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلم سے مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ کس وجوہات سے نہیں ہو رہے؟ تو پہلے تو مومن کی جو کمپوزیشن ہے، مسلم کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی روحانی اور جسمانی، وہ دونوں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. پھر ہم چلیں گے کہ یہ کمپوزیشن کہیں ہائی جیک تو نہیں ہو گئی، کسی نے اغوا تو نہیں کر لی، اس پہ گفتگو ہوگی. کیا پتہ کسی نے ہمیں ہائی جیک کر لیا ہے، ہماری جسمانی، ہماری روحانی قوتوں کو، اور ہم مطمئن بنے بیٹھے ہیں کہ جی آل از ویل، آل از ویل. ٹھیک ہے. تو اگلے میں بات ہوگی کہ یہ جو مسلم سے مومن کا سفر ہے، یہ راستے میں ڈی ٹریک کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوتا ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھٹکتے ہیں، کیوں بھٹکتے ہیں؟ تو کیوں بھٹکتے ہیں؟ تو اس پہ اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.